جب دو لوگ مسائل شریعت سے اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیں یہی کامنٹ میں لوگوں نے کتنی فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں نے کتنی اکرام رضا کی منہ سے کتنی بے شرمی کے الفاظ اس پر تہمت لگی ہوئی ہے. یعنی اکرام رضا کسی لڑکی سے اتنی بے شرمی سے چھت کر رہی ہے. اگر جب دو انسان مسائل شریعت سے اختلاف رکھتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ اسی موقع سے فائدہ ہوتا کر اور ایک دوسرے کو فیک فوٹوز واٹس ایپ میسج کو ایڈٹ کر کے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تک وہ دونوں لڑتے رہے اور سنیت ویلیو کا مشن یہ سب برباد ہو جائے. اگر ہمارے ولیو میرا دادا پردادا تک خواجہ مودود چشتی جو خواجہ غریب نواز دادا مرشد تھی، اولاد امام حسین ہو، اور میرا نسل در نسل جو ولیو تھی، یہی میسج دیا جب اگر کسی عالم کسی مولوی اگر آپ پر انگلی ہوتا ہے، آپ اس کی پردفاش نہیں کرنی چاہیے ہے. اگر کوئی لوگ آپ کو پروف بیچتے ہیں، وہ پروف سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس پر پردہ ڈالنی چاہیے ہے، کیونکہ یہ ہمارا ویلیو، ہمارا اولاد امام حسین کی کام ہے، ہمارا آل نبی کی نشانی ہے. اس کو برائی کی چھپانا ہمارے اہل بیت کی کام ہے، اولاد امام حسین کی کام ہے. اور یہی ہمیشہ احتیاط رکھو کہ کسی کی برائی پر پردفاش نہیں ہونے چاہیے ہے، ولو کہ وہ سچ ہے یا فیک ہے. کبھی کبھی فیک جھوٹ کی مارکیٹ بہت گرم ہے، لوگوں جھوٹ کی بات بہت جلد ایکسپٹ کرتے ہیں سچ کی بات سے. سچ کی بات بہت کم لوگ خریدار ہے، جھوٹ کی مارکیٹنگ بہت چلتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی جتنی عالم اگر مجھ کو تک ابھی جو بھی گالی دیا ہے، بے عزتی کیا ہے، جو بھی کیا ہے، یا اولاد امام حسین ہمیشہ وہی لوگ کی خطاؤں پر پردہ ڈالی ہے. اور کبھی بھی میں نے وہ لوگ کا فتو یعنی بے عزتی سے نہیں رکھا. کیوں؟ یہ انسانیت ہے. ان کا سوچ، ان کی فرقہ جو بھی ہو، انسانیت یہی سکھاتے ہیں. آپ کے دشمن کو بھی محبت دو، اگر دوست ہے یا دشمن ہے. اگر اختلاف رکھتے ہیں جو بھی ہے، جب انسان اختلاف رکھتے ہیں مسائل شریعت پر، انسان ان کی پرسنل لائف میں نہیں جانے چاہیے. اگر ان کی پرسنل لائف میں اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی ہو، بس کر کے اختلافات کو حل کرنی چاہیے ہے. اور 10 علماء 5 علماء 10 پیر ساتھ بیٹھ کر اور جلسہ کر کے یہ اختلافات حل کرنی چاہیے ہے. لیکن جب ایک عالم جو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد گھر میں آتے ہیں اولاد امام حسین اور سیدوں پر ان کی پرسنل لائف، اس کی ہر چیز سے جو لوگ فیک بتاتے ہیں یا جو بھی ہے، جب وہ جو فیک فوٹوز ہے، جو فیک چیزوں ہے، لوگ اس کو بھیجا ہے اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آیا یہ عالم کی کام ہے؟ آیا علماء یہی ہم کو سکھا دیا ہے؟ کیا علماء اور مولویوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں؟ سامنے میں الگ اور پیچھے میں الگ فیس رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں. جو علماء اہل سنت ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کی برائی کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو محبت سکھاتے ہیں اور سب لوگ کو ایک کرنے کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک اگر کسی نے بہت بڑا گناہ بھی کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت سے
کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ جو کام آپ کر رہی ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ہے، محبت سے اس کو منع کرتے ہیں. لیکن جو انسان اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، اولاد امام حسین سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یزید، امام حسین، جو یزید کی فوج تھی، جو یزید کے مانگنے والی تھی، کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ خود کو مسلمان نہیں کہتے تھے؟ کیا آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر آپ لوگ ایمان لائی ہو، اگر امام حسین اس دور میں اگر ہوتے تھے، کیا جب وہ آپ لوگ سے مدد مانگتے تھے، کیا آپ لوگ اس کو چھوڑ کے اس کو صحرائے کربلا میں پیاس چھوڑ کے اس کو یزید فوج کے ہاتھ میں دینے والے تھے؟ کیا آپ لوگ اگر یزید کے فوج میں ہوتے تھے، کیا اگر آپ میں ایمان ہوتے تھے، منافقت نہیں تھی، کیا آپ کی پیارے نبی کے نواسے کو ایسا برحمی سے شہید کرواتے تھے؟ نہیں کرواتے تھے. آپ ان کے لیے جان بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کے اندر بھی اسلام کے چہرے میں تھا لیکن اندر ایمان نہیں تھا. ان کے اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھا، اولاد مولا علی سے محبت نہیں تھا. صرف مسلمان کے فیض پر دوسروں کو، اہل نبی کو نقصان پہنچایا. اب اس دور اگر یہ لوگ سچی عاشق مولا علی ہے جس کے جسم میں امام حسین کے خون ہو، اور اگر سچی یہ لوگ عاشق رسول پاک ہے، یہ لوگ کو سنت پر چلنے چاہیے ہے. سنت رسول کیا ہے؟ ہمارا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہود غیر مسلم رسول پاک کو بہت ستایا، ہر دن کچھ بے عزتی کرتے تھے. لیکن جب وہ بیمار ہوئی، ہمارا پیارے نبی ان کی عیادت پر گیا. جب وہ یہ حال کو دیکھا کہ ہمارا پیارے نبی، ان کا شان اتنا نرالا ہے، میں اتنی برائی کیا ہوں، برائی کی جواب مجھ کو کیا دیا؟ محبت. تب وہ رنگ بدل دیا. ہزاروں انسان اس طرح ہمارا پیارے نبی کی خوبیوں کو دیکھ کر رنگ بدل لیا. یہ اکرام رضا اور سرتاج رضوی جتنی بھی برائی کا ویڈیو بنائے، جتنی برائی کرے، لیکن اگر ہم کو لوگ جتنی بھی پروف بھیج دے وہ لوگ کے خلاف، جتنی بھی فیک بنائے، فیک فوٹوز، فیک ویڈیو بنائے، جو بھی بنائے، ہم یہ لوگ پر پردہ ڈالتے ہیں. یہ لوگ کا برائی، ہمارا کام یہی ہے جو ہمارا دادا، ہمارا نانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نے کیا، اور جو امام حسین جو کام نے کیا، وہ کام ہمارے کام ہے. علماء پر پردہ ڈالنا تک یہ علماء اہل سنت پر انگلی نہ اٹھا سکے. کیا ہے یہ اہل بیت کا نشانی ہے. تک اگر ایک عالم برا ہو، اگر دو عالم برے ہو، اگر اس کی دماغ میں نفرت ہو، یعنی اس کے دماغ میں نفرت، اگر ایک انسان غلط راستے پر جا رہے ہے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عالم جب بدنام ہو جاتے ہیں، سب علماء سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر انسان جب علماء کو دیکھتے ہیں اس کو گالیوں، غلط الفاظ یوز کرتا رہے گا. دیکھیں ہمارا اہل بیت کا کیا شان ہے، یعنی دور تک ہم سوچتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک عالم جب ایک اولاد امام حسین پر انگلی اٹھاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گندے الفاظ یوز کرتے ہیں، اور اس کو جو لوگ غلط ایڈٹ کر کے فوٹوز فیک بنا کے اس کو بھیج کے، اور اس کو اتنا ہی شرم نہیں آتے ہیں کہ یہ اولاد امام حسین ہے.
جو اعلیٰ حضرت وہی نے کہا جو سید کو تہمت لگاتے ہیں, گالی دیتے ہیں اور اس کو بے عزتی کہتے ہیں, وہ کفر پر ہے. اس کو توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آل نبی پر گستاخی کی ہے, وہ کیا کفر پر ہے, اور وہ ان کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری, جب ایک سید کفر نہیں کرتے ہیں, یعنی لکھنے والے لوگ, ایڈٹ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو الگ بات ہے. جب اگر ایک سید اپنے منہ سے غلطی سے جو بھی, جب اپنے منہ سے کچھ کفر کے الفاظ یوز نہیں کی, اگر ایک قوال کفر کے الفاظ یوز کیا ہو, اب اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. جو بھی فتویٰ لگاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جب ایک قوال نے پڑھی. اور دوسری, ہمارا جو واٹس ایپ ہے, جو ویڈیوز ہے, صحیح ہے کہ میں ہمیشہ چیک کرتے ہوں کبھی کبھی, لیکن ہمارا مرید ہے, 3-4 مرید ہے, سب چیک کرتے ہیں. میں نے اگر اپنا واٹس ایپ کو آپ کو دکھا دو, ہر دن میں 300 میسیج, 400, 500, 1000 میسیج, 2000 میسیج, 4000 میسیج تک 5000 میسیج ایک دن میں آتے ہیں. اگر میں نے 5000 میسیج ایک دن میں سب کو رپلائی دو, کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. میرا بھی ذکر ہے, وظیفہ ہے, اور بہت سارے کام رہتے ہیں. جو میرا مریدین ہے وہی لوگ سب لوگ کو رپلائی دیتے ہیں, اور بھی میرا مریدین ہے افغانستان سے اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, فارسی زبان ہے, اور وہ لوگ بھی ہمیشہ کنٹرول رکھتے ہیں ایڈٹ میں, ویڈیوز کی ایڈٹ میں بہت سارے کام کرتے ہیں. اور وہ لوگ کا زبان بھی فارسی ہے, وہ لوگ ہندی سیکھ لیا ہے. صرف میں نہیں ہوں, اور میں نے فارسی میں بھی ویڈیو بناتے ہوں, ایکٹیو ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو رپلائی دیتے ہوں. جب تک آپ لوگ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا کہ وہ گواہ لوگ, جب میں نے کسی محفل میں جاتے ہو, کسی لوگ کی پارٹی میں جاتے ہو, وہ لوگ جب کفر کے الفاظ یوز کرتے ہیں, جب میں سنتے ہوں گواہ پڑھنے کے بعد میں وہ لوگ کو بتاتے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں تو مہمان بن کے جاتے ہو. جب وہ لوگ کچھ قوال پڑھتے ہیں, وہ قوال پر فتویٰ آنے کے بجائے آپ اکرم رضا مجھ پر فتویٰ جاری کرتے ہیں. ماشاءاللہ, آپ کو صد ماشاءاللہ, آپ کو ایوارڈ بھی دینی چاہیے ہے. اتنا نفرت کہ میں اولاد امام حسین ہوں اور آپ عالم ہو, آپ دعوی کرتے ہو عالم ہو. دیکھیں عالم کی کام کیا ہے, آپ سوچ لو. کیا عالم کی شخصیت ایسا ہوتا ہے جو دوسروں پر بے عزتی کرنا, رسوائی کرنا اور اس کو تہمت لگانا, اور اگر ایک گوال کفر کے الفاظ یوز کیا, اگر ایک کفر کے الفاظ اپنے قوالی پر آپ کی سوچ میں کفر کے الفاظ یوز کی, جب یوز کی اب اس پر جو فتویٰ لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک اولاد امام حسین اس پر کفر کا فتویٰ لگانا کیا ہے؟ یہ صحیح ہے؟ تھوڑے دنوں سے ہے میرا ہندی ٹھیک ہو گیا ہے, اچھا سے میں نے ہندی میں بات کر سکتے ہو, لیکن ابھی بھی میرا ہندی پرابلم ہے, صحیح سے بات نہیں کر سکتے ہو. اور میں نے جب انڈیا میں آیا, جب غزل کچھ بھی پڑھتے تھے, جو بھی پڑھتے تھے, مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ اچھا پڑھتے ہیں یا ان کی کئی اس سے مسٹیک ہوئی, کفر کے الفاظ نکلی, یا کیا تھا کیا نہیں تھا, جو بھی. اب جو ہے میں نے ہندی سیکھ لیا ہو اور بھی سیکھنے کا کوشش کر رہے ہو. لیکن کیا اگر غزل جو بھی پڑھتے ہیں, اب غزل پر فتویٰ لگانی چاہیے. اور اگر میں ہندی میں نہیں جانتے ہو, اگر ہندی میں نہیں جانتے صحیح طرح سے, لیکن ہمیشہ کوشش کرتے ہو کہ میرا منہ سے کچھ غلطی الفاظ نہ نکلے, کیونکہ میرا زبان فارسی ہے. کئی اگر ہندی کے الفاظ میں کئی لفظ
اگر مسٹیک ہو جائے, کیونکہ مجھ کو ہندی صحیح سے نہیں آتا, ہمیشہ کوشش کرتے ہو, لیکن یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہو سوچنی چاہیے. ہمارا تصوف, ہمارا ویلیو یہی سکھا دیا کہ سب سے گلے لگانا, سب کی برائی کو چھپانا, اور اگر جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کو کسی کو برائی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہوتے ہیں غیبت, اگر سچ ہو یا جھوٹ ہو. جب اگر جھوٹ ہے, اب سچ ہے یا جھوٹ ہے, اب اس کو سوچنی چاہیے, انکوائری کرنی چاہیے, اور ملنے چاہیے, بحث کرنی چاہیے. اور ایسا کسی کو بدنامی کرنا, کسی کو بےعزتی کرنا, یہ ہمارا سنیوں کی کام نہیں ہے, ہمارا علماء کی کام نہیں ہے. علماء اہل سنت کی شان بہت نرالا ہے. اگر افغانستان میں نے افغانستان کے مدرسوں میں علماء اہل سنت کے پاس پڑھ چکی ہو, علماء اہل سنت افغانستان جو ولیوں کو مانگنے والے ہیں, اور جو انڈیا کی علماء اہل سنت ہے بہت ایک ہی نظریہ میں ہے, لیکن اختلافات ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے تو اختلاف ہوتے ہیں جو گھر میں ہے, لیکن یہ علماء اہل سنت افغانستان اور انڈیا اختلافات ہے. اور میں نے علماء اہل سنت افغانستان سے سیکھ لیا ہو, اور اختلافات ہے, نظریہ ایک ہی ہے, مسلک ایک ہی ہے, سوچ ایک ہی ہے, لیکن اختلافات ہے. جب اگر کبھی کبھی میرا منہ سے کچھ بات نکلتے ہیں جو علماء افغانستان کی سوچ ہو, جو ولیوں کی سوچ ہو, جو افغانستان کے ولیوں کا سوچ ہو, اگر آپ کو اچھا نہیں لگتے ہیں, آ جاؤ مجھ سے ملو اور یہی کہو کہ یہ بات ایسا ہے. یہ اختلافات کو پیچھ کر کے اور ہم مل کے بات کر کے اور اختلافات کو حل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اختلافات کو حل کر کے, اور وہی علماء سب میڈیا پر شو کرتے ہیں کہ ہمارے جو اختلافات تھی وہ صلح ہو گئی الحمدللہ, اب کچھ اختلافات نہیں بچی. اور کبھی بھی وہ عالم میڈیا پر نہیں آتے ہیں اور وہ کسی کو بے عزتی, کسی سید کو, کسی عالم کو, کسی شخص, کسی انسان کو اس کو بے عزتی نہیں کرتے ہیں, اس کو رسوائی نہیں کرتے ہیں, تہمت نہیں لگاتے ہیں, بلکہ صلح کرتے ہیں. اور یہی علماء اہل سنت افغانستان اور انڈیا جو ہے سوچ نظریے سبھی ایک ہی ہے. اگر تھوڑے اختلافات ہے, لیکن سب علماء افغانستان, علماء ہندوستان سبھی ایک فقہ میں ہے, فقہ حنفی ایک ہی سوچ میں ہے, اور سب اہل بیت کو مانگنے والے ہیں, ولیوں کی مانگنے والے ہیں. بس تھوڑے اختلافات ہے, اگر اختلافات ہے لیکن اس کو بحث کر کے, بات کر کے اس کو وہی حل کرنی چاہیے. اور میں نے سب سے علماء اہل سنت سے اور سبھی سادات سے سبھی سے التجا یہی ہے کہ اگر کئی لوگ جو بھی آپ اس سے اختلاف رکھتے ہو, لیکن ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم کو سکھا دیا ہے ان کی نقش قدم پر چلنے چاہیے, اور کسی کو بے عزت نہیں کرنی چاہیے, اور کسی کو اس الفاظ یوز نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا سے مالا مال کرے. میرا دعا ہے جو میرا چاہنے والے ہیں, جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اللہ اس کو کبھی بھی بے سہارا نہ رکھے, اللہ اس کو ہر پل اس کو مدد کرے. اور میرا یہی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سنیت کو پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے, اور تک دنیا میں شانتی, امن اور محبت میں رہے, کیونکہ سنیت ولیوں کی آواز ہے, خواجہ غریب نواز غوث اعظم کی آواز ہے, یہ ولیوں کی آواز, یہی ولیوں کا مسیج سنیت میں ہے. سنیت ایسا پھول ہے کہ صوفیوں کا پھول ہے, صوفیوں کی سوچ ہے. میں چاہتا ہوں یہ جو پھول ہے, یہ جو ولیوں کی پھول ہے ہندوستان میں, یہ جو سنیت کو قائم رکھی ہے, اسی کو رسوا بے عزت نہیں ہونی چاہیے ہے. یہ پھول کو ہمیشہ, یہ محبت, یہ اتحاد دوسرے کو ہمیشہ
ایسا قائم رکھنی چاہیے. ہمارا دشمنوں جو ہے, ولیوں کے دشمنوں جو ہے, ہم اس کو سبق دینی چاہیے, ہمارا دشمنوں کو سبق دینی چاہیے. اور ہم سنی ہو کے سنیوں کو برباد کرنے کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب سنیوں ایک ہونے چاہیے, سب علماء اور مشائخ اور صوفیوں اور ایک کر کے جو ہمارا ولیوں کے دشمن ہے اس کو سبق دینے کے لیے اختلافات کو اپنے ہی پاس رکھے, اختلافات کو مل کے حل کرنی چاہیے. اور ہم سب ایک ہونے چاہیے, محبت کا میسج, عشق کا میسج سب دنیا میں سنیت کا میسج پھیلانا. یہی ہے ہمارا سلسلہ چشتیہ, ہمارا سلسلہ قادریہ, ہمارا سلسلہ نقشبندیہ, سہروردیہ اور دوسرے سلاسل. سب ولیو عقل ہے, سب ولیو ہمارا دل, ہمارا جان ہے. اور سب صحابی کرام, جو صحابی ہمارا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دیا, قربانیاں دیا, وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہمارے اہل البیت پنجتن جو نبی کے گھرانے ہیں وہ بھی ہمارے دل, ہمارا جان ہے. اگرچہ نبی کی گھرانے ان کی خون میرے جسم میں, ان کا خون میرا جسم میں ہے, ہر سید کے جسم میں ہے. اسی محبت کو جو اہل بیت کا محبت ہے, میرا دعا ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دلوں پر زندہ قائم رکھے. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو میں پتھر سے انسان کا ہر بیماری کا علاج, دفع جادو مرض, ریموو دا میجک, اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا, جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بزنس میں برکت نہیں ہے, جادو جنات سے پریشان ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے, اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کی پرابلم ہے, اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے, گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے, جھگڑا ہے, ہر طرح بیماری ہے, جس طرح مصیبت, جس طرح حاجت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے, آپ منت رکھو, نظر رکھو, اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے, میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپرد کروں گا. اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی, مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی, جو پرچم سنیت, پرچم امام حسین, پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے, میرا مشن کو سپورٹ کرے, تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کرو. ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں, اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی, مرکز تعلیمات صوفیہ, مرکز تعلیمات امام حسین. اگر آپ کو زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, جو بھی دینے والے ہو, ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے, یہ واٹس ایپ کو میسج کرو, لکھ دو, ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے, ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ کی زندگی سے ہر بلا, ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا, سب ختم ہو جائے گی. ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے, اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے. حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں, اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے. اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے, اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی
ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔